ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس اکانومی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے۔ ایک زمانے تھے کہ جب گھر خریدنا بڑا آسان ہوتا تھا، گاڑیاں خریدنا بڑا تھوڑی مطلب محنت کرتے تھے، جس طرح ہمارے پیرنٹس نے محنت کی اور چیزیں بنائی۔ آج کل کے وقت میں میں کہیں پر ایک میم پڑھا تھا کہ 100K از دا نیو 30K، تو جو لوگ 100K یا اس سے ابو کما رہے ہیں تو وہ لوگ وہ ایک 30K والی ویلیو ہو گئی ہے 100K کی بھی۔ تو یہ اس پہ خاصی سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اکانومی کے حوالے سے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جناب یہ بات ہم آپ کو پچھلے 2 دن سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی، عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پایا۔ عام عوام تک اس ریلیف کے پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول سے کو ریلیٹڈ جو آئٹمز ہوتی ہیں، جس میں ٹرانسپورٹ کے کرائے آ جاتے ہیں، جس میں اشیاء خورد و نوش آ جاتی ہیں، سبزی دال چینی روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، ان کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئیں؟ کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کے ساتھ۔ آپ کو دکاندار یہ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول بڑھ گیا ہے تو ہم نے یہ جناب اس کی سبزی قیمتیں بڑھا دی ہیں، یا ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اس کی قیمتیں انکریز ہو گئی ہیں۔ اب جب ڈکریز ہوئی ہیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب پورے ملک میں، اگر میں ٹماٹر کی بات کروں تو ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کراچی میں کہیں ٹماٹر 300 روپے فی کلو مل رہے ہیں، کہیں پہ 350 روپے مل رہے ہیں، جس کا جو دل کر رہا ہے اس ریٹ پہ فروخت کر رہا ہے۔ کسی پوش علاقے میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو 400 روپے بھی مل رہے ہیں ٹماٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب شہری یہ کہتے ہیں کہ علاقے کے حساب سے قیمتوں کا ادراک کیا جاتا ہے، تعین کیا جاتا ہے، اور بڑا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف علاقوں میں قیمتوں کے حوالے سے۔ سرکاری نرخ کچھ ہیں اور بیچا جس نرخوں پہ جا رہا ہے وہ اپنی منمانی کے نرخ ہیں، وہ اس کے اوپر منافع خوری کی جاتی ہے۔ لاہور میں بھی اگر میں بات کروں تو ٹماٹروں کی یہی سچویشن ہے، ٹماٹر کہیں پہ 250 مل رہے ہیں، کہیں پہ 300 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے ذرا گراؤنڈ سچویشن جان لیتے ہیں کہ کراچی اور لاہور میں کیا سچویشن ہے اس وقت سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے، خاص طور پر ٹماٹر ہو گئے، پیاز ہو گئے۔ اب ٹماٹر بیسک ہے نا، یہ پرائمری ہے انگریڈینٹ، اس کے بغیر آپ کون سا کھانا ہے جو ٹماٹر کے بغیر پکتا ہے؟ لیکن سال میں 2 سے 3 سیزن ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹماٹر 400، 350، 450، پچھلے سال تو 400 سے بھی کراس کر گئے تھے۔ اب کراچی سے ہمارے ساتھ انور خان ہے اور لاہور سے مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ذرا کراچی کا رخ کر لیتے ہیں۔ انور بتائیے گا اب کس علاقے کدھر موجود ہیں آپ، اور یہاں پر ٹماٹر کس ریٹ پہ مل رہے ہیں اور سرکاری نرخ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت میں کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان سوسائٹی میں موجود ہوں، جو کہ شارع سے متصل ہے۔ یہ کراچی کا پوسٹ اور یہ جو اس وقت ٹماٹر کی قیمت ہے وہ 300 روپے فی کلو۔ یہ درجہ اول کا ٹماٹر ہے، اگر بات کی جائے گی درجہ دوم کے ٹماٹر کی تو وہ آپ کو ملے گا، یعنی وہ ناقابل استعمال ہوگا۔ اس کی قیمت تقریباً 190 سے لے کے 230 روپے کلو ہے، تاہم وہ ٹماٹر جب آپ گھر لے کے جائیں گے تو ناقابل استعمال ہوگا۔ اس وقت جو فرق پڑا ہے کم و بیش 2 دن کے دوران کراچی میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق پڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاصی بڑی تعداد کے اندر جو ٹماٹر ہے اس کی کھپت ہوئی ہے۔ اس وقت جو مختلف انواع اقسام کی چینی تیار ہوئی ہیں کراچی میں 2 دن کے دوران، تو ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے کئی من اور ٹن کے حساب سے ٹماٹر کی خریداری کی، مختلف کیٹرنگ سروس والوں نے۔ اور جو مارکیٹ ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ٹھٹا، گارو اور مریض سے آنے والا ٹماٹر ہے، تاہم اس وقت جو بنیادی سپلائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلوچستان سے۔ ابھی بلوچستان کا جو ٹماٹر ہے وہ مارکیٹ کے آنے کے اندر تقریباً جولائی کا پہلا ہفتہ درکار ہوگا، جس کے بعد اس کی صورتحال کنٹرول میں آئے گی۔ تاہم جو پیٹرولیم قیمت کی مصنوعات قیمتیں کم ہوئی، اس کے اثرات ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انور، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکاری نرخ کیا ہے، اور سرکاری نرخ تو آپ ذرا وہ ہمیں بتائیں، اور کیوں نہیں بیچے جا رہے؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے اب دکانداروں کے پاس؟ اب وہ کس چیز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ پیٹرولیم قیمتوں میں تو کمی ہو گئی، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں مل رہے ہیں اتنے ایکسپینسو ٹماٹر؟ کیوں 300 روپے کے مل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل سرکاری قیمتوں کی اگر آپ بات کی جائیں گی تو سرکاری قیمتیں جو ہیں 80 روپے فی کلو کے حساب سے ہیں، جو کہ درجہ اول کے اس سے کم جائیں گے تو قیمتیں مزید کم ہو جاتی ہیں۔ تاہم اس وقت بلند ترین سطح کے اوپر ٹماٹر کی قیمت اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ وجہ یہ بتا دیتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف بنیادی طور پہ بہانے بنتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا۔ 3 دن پہلے تک اسی کراچی شہر کے اندر ہم ٹماٹر دیکھ رہے تھے کہ ٹھیلوں کے اوپر تقریباً 200 سے 250 روپے والے فی کلو کے حساب سے جو ٹماٹر تھا، تقریباً 200 سے 250 روپے کا 8 کلو 10 کلو ٹماٹر بآسانی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر دستیاب تھا۔ تاہم 2 دن جو آئے، 2 دن کے دوران ایک دم اچانک صورتحال سامنے آئی ہے، بڑی تعداد کے اندر ٹماٹر خریدا گیا، ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہوا ہے، انتظامیہ متحرک اور فعال نظر نہیں آتی۔ بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ انتظام قائم کرنے کے اندر مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ پیاز 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے انور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے، لاہور کا رخ کرے تھے، لاہور سے مظہر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر آپ بتائیے گا سرکاری نرخ کیا ہیں اور یہاں پر لاہور میں ٹماٹر پیاز کس قیمت پہ فروخت کیا جا رہا ہے؟ عزیز سائم، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ٹماٹر کا سرکاری نرخ ہے وہ 130 روپے فی کلو، جو چند 3 دن قبل 80 روپے تھا سرکاری نرخ، آج اس کا نرخ 130 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 280 سے 300 روپے فی کلو ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز یہ 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا، اور بعض علاقوں میں جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر 350 روپے کا ریٹ بھی سنا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ ایک ہفتہ پہلے 60 سے 80 روپے فی کلو ٹماٹر فروخت ہو رہے تھے، کوئی قلت نہیں تھی۔ یوم عاشور محرم شروع ہوا ہے، اس وقت اس کی سٹوریج ہونا شروع ہوئی ہے، مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے، کیونکہ یوم عاشور کے محرم کے 10 دنوں میں نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے سالن پکائے جاتے ہیں، پھر چاول، بریانی، ان تمام میں یہ ٹماٹر استعمال ہوتا ہے۔ مصنوعی قلت پیدا کی گئی، تھوڑا سا قلت ہوئی ہے، پھر جو ذخیرہ اندوز تھے انہوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، بس پھر ریٹ بڑھتا چلا گیا، اور جو ایک ہفتہ پہلے 60 سے 80 روپے فی کلو ٹماٹر تھا، آج وہ 280 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ریٹ کہاں سے بڑھے ہیں، منڈی سے بڑھے ہیں، تو منڈی والوں کو پوچھا جائے کہ ایک ہفتے میں کیا قیامت آ گئی ہے کہ اتنے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اگر دکاندار سستا لے کے مہنگا بیچتا ہے تو اس کو پوچھا جائے، اگر دیکھیں کہیں پہ تو ہے، یا منڈی سے مہنگا آیا ہے تو پھر اس کے بعد پیچھے سے بہرحال کہیں نہ کہیں قلت پیدا کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، اور جو اس وقت منڈی میں جو ریٹ ہے وہ بھی تقریباً 220 نہیں تو وہ مظہر مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور میں تو انتظامیہ بڑی متحرک نظر آتی ہے، میڈم سلمہ بٹ کی اگر میں بات کر لوں، وہ اکثر ہمیں ان کی ویڈیوز نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، تو وہ کیوں نہیں کریک ڈاؤن کو یقینی بناتی ہیں؟ وہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ سرکاری نرخ بھائی ٹماٹر کا 130 روپے ہے لاہور میں، اور بک جو ہے رہا ہے وہ 300 روپے 280 روپے کا بک رہا ہے؟ دیکھیں بالکل ان کے علم میں ہوگا، میڈیا میں خبریں آتی ہیں، ان کو روزانہ کی رپورٹ ان کے جو مانیٹرنگ سیل ہیں وہ دیتے ہیں، یا تو پھر رپورٹ نہیں صحیح دی، تو یا اگر پھر دی ہے تو پھر اس میں کوتاہی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ لاہور شہر ہے، چلیں دور دراز کا کوئی گاؤں ہو، کوئی دیہات، جی صوبائی دارالحکومت ہے، کوئی دیہی علاقے کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جی جی بالکل صوبائی دارالحکومت ہے، یقیناً رپورٹ ان کے علم میں ہوگی، لیکن اب حکومتی افسران کی یا حکومتی افراد کی اس میں ہم اور مصروفیت کہہ سکتے ہیں، یا کوتاہی بھی اس میں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے کہ انہوں نے اس کا اگر ان کو علم ہوا ہے تو انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا۔ دیکھیں سر، 60 روپے والی چیز آپ 300 روپے میں مل رہی ہے، ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا کہ ٹماٹر یکدم مارکیٹ سے غائب ہو گیا؟ اور اس وقت مارکیٹ میں جو ٹماٹر ہے اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ بڑا مہنگا ہے، اور آگے جو ہے لینے والے وہ زیادہ ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے یہ ریٹ بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انور سے جاننا چاہوں گا، انور آپ کو ویسے متحرک نظر آ رہی ہے انتظامیہ، اے سیز ڈی سیز کو فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال کر دیا۔ متحرک، انتظامیہ اور فعال، یہ تینوں چیزوں کے اندر مکمل طور پر تضاد ہے۔ رمضان سے لے کے اب تک شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی انتظامی افسر کو، کسی بھی اسسٹنٹ کمشنر کو یا کسی متعلقہ فرد کو یا قیمتوں کا تعین کرنے والی جو مانیٹرنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہم نے فعال نہیں دیکھا۔ ان ایام میں تو خاص طور پہ نکلنا چاہیے، تاہم اس کے باوجود بھی محرم کے ان خصوصی ایام کے دوران بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر انتظامات نہ کی جا سکے۔ رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، البتہ کبھی کبھار سیزنل طور کے اوپر دکھانے کے لیے 10 سے 12 چالان کر دیے جاتے ہیں رمضان کے پہلے شہر کے اندر۔ آپ کراچی شہر کے اندر اگر آپ کسی مارکیٹ کے اندر جا کے 10-12 لاکھ روپے کا چالان کر لیں تو یہ بالکل پینٹس ہوتا ہے۔ یہ چالان بھی وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ ایک مخصوص ادائیگی نہیں کرتے ان افراد کو جو کہ وہاں پہ آتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر یہ چالان کر دی جاتے ہیں، اور تو یہ صورتحال آج ہی برقرار ہے۔ اور اس محرم کے ایام کے دوران بھی ہم نے اب تک شہر کے کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی سطح کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر یا متعلقہ انتظامی افسر کو کسی بھی دکان کا، کسی بھی شاپ کا معائنہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اس وقت قیمتیں، مصنوعی قیمتیں بڑھا کر اس وقت انتہائی مہنگائی کر دی گئی ہے۔
टमाटर जैसी बुनियादी चीज बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त की जा रही है। ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया आपका, और मजहर इकबाल आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें ग्राउंड रियलिटी से अपडेट कर रहे थे क्या चल रहा है इस वक्त कराची में और लाहौर में टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतों के हवाले से। देखें, जब मैं अगर कराची की बात मैं कर लूँ, जब ई चलान का नफाज हमने करना था, हुकूमत ने करना था, तो बड़ा सख्त उस पर इकदाम किए गए और यकीनी बनाया गया कि ना कोई मोटर बाइक सवार जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी करे, ना कोई बाइक सवार, सबके लिए एक जैसा कानून नाफिज किया गया। इसी तरह ही हम इस वाक़े से ही चलान के सारे एपिसोड से हम ये सीख गए कि जब इम्प्लीमेंटेशन करवाना हो हुकूमत ने, इंतजामिया ने, तो वो करवा सकती है, इकदाम किए जा सकते हैं। ऐसा ही क्रैकडाउन हम क्यों नहीं देखते अशिया खुरनोश की कीमतों पे, खास तौर पर जब मैं अगर बात कर लूँ कि कोई रिलीजियस ओकेजन आता है इस मुल्क में, चाहे वो रमज़ान हो, आप रमज़ान में आसमान को छू रही होती हैं फलों की कीमतें। अब अगर मुहर्रम आया है तो मुहर्रम में जाहिर है नजरो नियाज होता है, उसमें फिर टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सरकारी निर्ख 80 रुपए से 100 रुपए से 130 रुपए तक है, बिक किस पर आया वो 200, 250 और 350 तक भी बात पहुंच चुकी है पोश इलाकों के अंदर। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड। फिर वही बात है कि अवाम के हुकूक और अवाम का जो हक मारा जाता है ना जब इस तरह की चीज़ों में, फिर दिल को तकलीफ होती है। और खुदारा इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो इवेंट्स हैं इस तरह के, जो रिलीजियस इवेंट्स हैं, इसके अंदर शेख खुरनोश की कीमतें यकीनी बनाए कि वो सरकारी निर्ख पर ही बिक रहे हैं, और ये यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी, इंतजामिया में फाल नजर आनी चाहिए।